بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید کے بعد دوسرا بڑا بدبخت جو کربلا کے واقعے کا اہم کردار تھا، اس کا نام عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ یہ ایسا بدبخت تھا کہ جس کے باپ یعنی زیاد کو لوگ ابن مرجانہ کہہ کر پکارتے تھے، کیونکہ زیاد کی والدہ نے زنا کیا جس سے زیاد پیدا ہوا، اور پھر زیاد نے عبید اللہ کو پیدا کیا۔ زیاد اموی حکومت میں اعلیٰ عہدیدار تھا، جس کی وجہ سے اس کا بیٹا عبید اللہ ابن زیاد بھی شروع سے ہی اموی حکومت کی آنکھ کا تارا رہا۔ عبید اللہ ابن زیاد ایک بے رحم، بے باک اور سخت مزاج انسان تھا۔ زیاد کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے عبید اللہ ابن زیاد کو خراسان کا والی مقرر کیا گیا، جہاں پر اس کا سیاسی دور عروج پر پہنچا۔ ایران کے شمال مشرقی علاقے میں فتوحات میں اس کا اہم کردار تھا۔ اس نے بخارا میں فتح حاصل کی، جبکہ 57 ہجری میں عبید اللہ ابن زیاد کو بصرہ کا والی مقرر کر دیا گیا۔ 58 ہجری میں بصرہ میں ہونے والی بغاوتوں کا عبید اللہ ابن زیاد نے خاتمہ کر دیا اور بہت سے خوارج کو قتل کیا۔ سن 60 ہجری میں جب حضرت مسلم بن عقیل نواسہ رسول کے سفیر بن کر کوفہ گئے تو یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کی بغاوتوں کو کچلنے کی مہارت دیکھ کر اسے بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفہ کا والی بھی مقرر کر دیا۔ 60 ہجری کے اختتام پر جب کوفہ والے نواسہ رسول حضرت امام حسین کی آمد کے منتظر تھے، عبید اللہ ابن زیاد اپنا چہرہ چھپا کر کوفہ میں داخل ہوا، جسے لوگوں نے سمجھا کہ امام عالی مقام آگے ہیں۔ لیکن یہ عبید اللہ ابن زیاد تھا جس کا پہلا ہدف حضرت مسلم بن عقیل تھے۔ چنانچہ اس نے لوگوں کو ڈرایا، دھمکایا اور بتایا کہ میرے پیچھے ہی شامی فوج بھی آ رہی ہے جو کوفہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گی۔ اس کی چال بازیاں اس کے کام آ گئیں اور بالآخر اس نے دھوکے سے حضرت مسلم بن عقیل کو بے دردی سے شہید کر دیا اور ان کا سر بطور تحفہ یزید کے پاس شام بھجوا دیا۔ کوفیوں پر ان کے نئے والی عبید اللہ ابن زیاد کی داغ بیٹھ گئی۔ اس کے بعد جب عبید اللہ ابن زیاد کو پتا چلا کہ نواسہ رسول کوفہ کی جانب رواں دواں ہیں، تو اس نے حر بن یزید کو سپاہی دے کر ان کا راستہ روکنے کے لیے بھیج دیا اور اس کو حکم دیا کہ ان کو کسی ایسی جگہ پڑاؤ ڈالنے پر مجبور کرے جہاں پانی قریب نہ ہو۔ اس کے بعد عمرو بن سعد کو ایک جلیل لشکر دے کر حضرت امام حسین کی طرف روانہ کیا۔ عمرو بن سعد کوفی فوج کا کربلا میں سپہ سالار تھا، جو کہ خون ریزی سے بچنے اور پرامن راہ کے حل کے در پہ تھا۔ ادھر کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو شمر نے جنگ کے لیے اکسایا اور بالآخر 9 محرم 61 ہجری کو ابن زیاد نے شمر کو 4000 سپاہی دے کر کربلا بھیج دیا۔ ساتھ ہی ایک دھمکی آمیز خط بھی تھا: اے عمرو بن سعد، اگر تم حسین سے بیعت لے لو تو کوفہ روانہ کر دینا، نہیں تو ان سے جنگ کرو۔ اگر تم جنگ کے لیے راضی نہیں تو کمان شمر کے حوالے کر دو۔ چنانچہ عبید اللہ ابن زیاد کے حکم کے مطابق کربلا کا پرسوز واقعہ وقوع پذیر ہوا اور خاندان اہل بیت کو قیدی بنا کر اور 72 سروں کو نیزوں پر ڈھال کر فوج کوفہ ابن زیاد کے دربار پہنچ گئی۔ اہل بیت پیغمبر کو اسیری کی حالت میں کوفہ لانا ایسے واقعات میں سے ہے جسے تاریخ و حدیث کی کتب میں ذکر کیا گیا ہے۔ ان واقعات میں سے عبید اللہ کی حضرت زینب سے گفتگو اور آپ کے دیے جانے والے جوابات بھی تاریخی اور دوسرے منابع میں مذکور ہیں۔ حضرت زینب اور عبید اللہ ابن زیاد کی باہمی گفتگو دربار میں موجود حاضرین پر نہایت اثر انداز ہوئی۔ اس کے بعد دربار ابن زیاد میں ایک دل چیر دینے والا واقعہ رونما ہوا، جس میں بدبخت ابن زیاد نے نواسہ رسول ہم شکل پیغمبر کے دانتوں پر چھڑی ماری۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3748 اور جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3778 میں یہ واقعہ یوں درج ہے: حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ میں دربار میں بیٹھا تھا کہ سیدنا حضرت امام حسین کا سر مبارک ایک تھال میں رکھ کر کوفہ میں یزید کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لایا گیا تو وہ اسے چھڑی سے ہلکی ضرب لگانے لگا اور ان کے حسن کے متعلق گستاخانہ انداز میں کچھ کہا، تو میں نے جواب دیا
یہ سیدنا حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتے تھے۔ ایک اور روایت کے مطابق وہاں ایک اور صحابی رسول حضرت زید بن ارقم بھی موجود تھے کہ جب ابن زیاد نے حضرت امام حسین کے ناک میں چھڑی چڑھائی اور آپ کے مبارک لبوں اور دانتوں پر ضرب ماری تو حضرت زید بن ارقم رونے لگے اور کہنے لگے، اس چھڑی کو ان ہونٹوں سے اٹھا لو، خدا کی قسم میں نے کئی مرتبہ ان ہونٹوں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا۔ ابن زیاد یہ سن کر حضرت زید بن ارقم پر چلایا اور کہنے لگا کہ بوڑھے تمہاری عقل زائل ہے، نکل جاؤ دربار سے ورنہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ چنانچہ واقعہ کربلا کے بعد یزید کی حکومت تک عبید اللہ ابن زیاد بصرہ اور کوفہ کا گورنر رہا۔ 3 سال بعد جب یزید کی موت ہوئی تو عبید اللہ ابن زیاد نے بصرہ اور کوفیوں سے مطالبہ کیا کہ جب تک یزید کے جانشین کا فیصلہ نہ ہو جائے تم لوگ میری بیعت کر لو۔ بصرہ کے لوگوں نے بیعت کر لی لیکن کوفہ والوں نے تب بیعت نہ کی۔ پھر ابن زیاد مروان کی لوگوں سے بیعت لینے کی غرض سے دمشق کی مہم پر روانہ ہوا۔ وہاں پر ابن زیاد نے مروانیوں کی سربراہی کرتے ہوئے ضحاک بن قیس کو شکست دی۔ چنانچہ مروان کی حکومت قائم ہوئی تو ابن زیاد دمشق میں ہی رہا۔ مروان کی حکومت میں ہی سلیمان بن سرد خزائی نے توابین قائم کیا جو کہ کوفہ کے توبہ کرنے والوں پر مشتمل تھے جو ناصح رسول حضرت امام حسین کی شہادت کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ مروان نے ابن زیاد کو ہی توابین کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ 65 قمری میں مروان کی موت واقع ہو گئی لیکن ابن زیاد نے پیش قدمی جاری رکھی اور عین الوردہ کے مقام پر توابین کو شکست دے دی۔ اس کے بعد ابن زیاد جزیرہ کے شہروں کو تحت فرمان لانے میں مشغول ہو گیا۔ پھر اس نے مختار عاملین کے تابع موصل پر حملہ کیا۔ مختار کے طرفداروں نے تقریت میں عقب نشینی اختیار کی اور مختار بن ثقفی کو اس حملے سے آگاہ کیا۔ مختار نے اپنی سپاہ بھیجی جس نے ابن زیاد کی بھیجی ہوئی فوج کو شکست سے دوچار کیا۔ مختار ثقفی وہ شخص تھے کہ جنہوں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک واقعہ کربلا میں ملوث سب گناہ گاروں کو موت کے گھاٹ نہ اتاروں گا تب تک چین سے نہ بیٹھوں گا۔ چنانچہ مختار ثقفی کے لشکر کی کامیابی کے بعد ابن زیاد نے بدلہ لینے کے لیے ان پر حملہ کیا، جبکہ اس بار مختار ثقفی نے ابن زیاد کے مقابلے کے لیے ابراہیم بن مالک اشترا کو بھیجا۔ چنانچہ دریائے خازر کے ساحل کے نزدیک موصل سے 5 فرسخ کے فاصلے پر عراقیوں اور شامیوں کی بہت بڑی جنگ ہوئی جس میں محرم 67 ہجری کو ابن زیاد نے شکست کھائی، جہاں پر ابن زیاد کا قتل ہوا۔ عبید اللہ ابن زیاد اور ان کے ساتھیوں کے سر تن سے جدا کر کے مختار ثقفی کے پاس بھیجے گئے جن کو عبرت حاصل کرنے کے لیے ایک مسجد میں ایک قطار میں رکھا گیا۔ اب یہاں ابن زیاد کے سر کے ساتھ ایک نہایت غیر معمولی واقعہ پیش آتا ہے کہ جس کو سن کر آج بھی دشمنان اہل بیت کانپ اٹھتے ہیں۔ حضرت عمارہ بن عمیر تابعی بیان کرتے ہیں کہ جب مختار ثقفی کی فوج کی جانب سے جنگ کے بعد یزید کے عراقی گورنر عبید اللہ ابن زیاد اور ان کے ساتھیوں کے سر کاٹ کر لائے گئے تو ان سروں کو ایک قطار میں مسجد میں لوگوں کی عبرت کے لیے رکھ دیا گیا۔ حضرت عمارہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد میں پہنچا تو لوگ کسی خوفناک شے کو دیکھ کر کہہ رہے تھے، وہ آیا، وہ آیا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک سانپ جو سروں کے درمیان سے گزرتا ہوا عبید اللہ ابن زیاد کے نتنوں میں گھس گیا اور تھوڑی دیر اس کے سر میں رکا، پھر منہ سے نکل کر غائب ہو گیا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ شور برپا ہوا، وہ آیا، وہ آیا۔ حضرت عمارہ تابعی فرماتے ہیں کہ اس طرح اس سانپ نے 2 یا 3 بار یہ عمل دہرایا۔ استغفر اللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دشمنی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ سچے دل سے محبت اور ان کی اتباع و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔